وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ فلسطین میں جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کی دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر سے ملاقات۔ فریقین نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ آرمی چیف کا اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے عمان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف میجر جنرل یوسف احمد الحتینی سے ملاقات بھی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ کشمیر میں حکومت سازی کے عمل پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق سربراہ JUI فے نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کے حوالے سے مشورے دیے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ پارلیمانی جمہوریت میں سب سے اہم کردار پارلیمنٹ کا ہے، جو ادا نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا ایک مرتبہ پھر مستعفی ہونے سے انکار۔ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے تاحال قانون سازی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ نام وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان کیا۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس اگلے 24 گھنٹے کے دوران طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے، جبکہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے واحد رکن اسمبلی حسن ابراہیم کا بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ۔ طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی منظور نہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ترکیہ میں جاری پاک افغان مذاکرات کے دوران پاکستانی وفد کا افغان طالبان وفد کو واضح پیغام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستانی موقف کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ سعودی عرب رواں مالی سال پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی فراہم کرنے کے ساتھ $5 ارب کی ڈپازٹ بھی رول اوور کرے گا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق آئل فیسلٹی 290 ارب روپے کے مساوی ہوگی۔ پاکستان کے ذمہ $2 ارب دسمبر جبکہ $3 ارب قرض جون 2026 میں واجب الادا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں 85 ارب روپے سے زائد کی آئل فیسلٹی دی گئی، جو $30 کروڑ کے مساوی ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کے استعمال کی پیشکش کر دی۔ کراچی پورٹ کے ذریعے بنگلہ دیش چین اور وسطی ایشیائی ممالک سمیت دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ تجارت کر سکے گا۔ 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش نواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کے اجلاس کا ڈھاکہ میں انعقاد۔ اعلامیہ جاری، دونوں ممالک کی قومی شپنگ کارپوریشنز کے درمیان تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کے لیے کام تیز کرنے پر اتفاق۔ نریندر مودی کی متنازع چائلڈ میرج ایکٹ کو مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ بھارت کی عدالت عظمیٰ نے چائلڈ میرج ایکٹ کا اطلاق تمام مذاہب پر کرنے کی مودی حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مودی حکومت نے عدالت کو پرسنل لا اور چائلڈ میرج ایکٹ کے مابین اختلافات کی تفصیلی مثالیں فراہم نہیں کی۔ مودی حکومت کے چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت لڑکیوں کی شادی کے لیے کم از کم عمر 18 سال جبکہ لڑکوں کی 21 سال مقرر کی گئی ہے۔ لڑکے یا لڑکی کے والدین میں سے کسی ایک نے بھی شکایت دائر کر دی تو خلاف ورزی کی صورت میں عدالت کو شادی منسوخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ آج پہلے T20 میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ میچ رات 8 بجے راولپنڈی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ قومی کپتان سلمان علی آغا کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس بولے، جو غلطیاں کی اسے نہ دہرانے کی کوشش کریں گے۔ بابر اعظم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، ان کے آنے سے ٹیم کو فائدہ ہوگا۔ پہلی بار پنک شرٹس بڑا آئیڈیا ہے، تمام کھلاڑی بہت پرجوش ہیں۔ بھارت نے پیسے کی طاقت سے ورلڈ کرکٹ کو تباہ کر دیا۔ بھارتی ٹیم کو ہر معاملے میں خصوصی رعایت دی جاتی ہے۔ سابق ICC میچ ریفری کرس براڈ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایک انٹرویو میں سابق ICC میچ ریفری نے کہا، ایک میچ میں بھارتی ٹیم اوور ریٹ میں 4 اوور پیچھے تھی، جرمانہ یقینی بنتا تھا۔ فون آیا اور کہا گیا کوئی حل نکالو کیونکہ یہ بھارت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی اسلام آباد پولیس کے وفات پانے والے SP عدیل اکبر کی رہائش گاہ کاموں کی آمد۔ محسن نقوی کی SP عدیل اکبر کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ سوگوار خاندان سے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، SP عدیل اکبر اسلام آباد پولیس کا اثاثہ تھے، ان کی ناگہانی موت سے دلی صدمہ ہوا۔ دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ سندھ اور انڈونیشیا کا پام آئل، چاول، کافی اور ککاؤ کی تجارت تعلیم کے شعبے میں باہمی تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے انڈونیشیا کے نئے قونصل جنرل متذکر سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ آپ کی تعیناتی کے دوران باہمی تعاون اور تجارت کے نئے مواقع بڑھائیں گے۔ ملاقات میں زراعت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انڈونیشین قونصل جنرل نے اس موقع پر کہا، سندھ کے سندھڑی آم انڈونیشیا میں پہلے ہی مشہور ہیں، انڈونیشیا میں سندھ کے آموں کی برآمدات کو مزید بڑھائیں گے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ملک میں ترقی صرف مڈل مین کی ہو رہی ہے، ہمیں اپنا حق چھیننا پڑے گا۔ نوشہرہ ورکم میں کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ کاروان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کسان نے گزشتہ سال اپنی گندم اونے پونے داموں فروخت کی، عوام کے لیے گندم مہنگی کر دی گئی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال کیا کہ ترقی کہاں ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صحافی سے گفتگو کے دوران بھڑک اٹھے، پی ٹی آئی کارکنان پر مغالطات کی بارش کر دی۔ رپورٹر نے ان کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو دیے مشورے پر پارٹی کارکنان کے موقف کا حوالہ دیا تو شیر افضل مروت نے کہا کہ آپ کو علم نہیں کہ گزشتہ 1.5 سال سے میرے پیچھے دنیا کی ایک عجیب مخلوق لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے ہی پارٹی کارکنان کے خلاف انتہائی غیر مہذب الفاظ کہے اور روانہ ہو گئے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر علی گوہر نے عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں واپس لے لیں۔ بیرسٹر گوہر نے عدالت کو بتایا کہ عمر ایوب کی ہدایت پر ان کی نااہلی کے خلاف اپیلیں واپس لے رہے ہیں کیونکہ وہ خود الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، ان کی نشست پر ان کی اہلیہ انتخابات میں حصہ لیں گی۔ اس کے علاوہ شبلی فراز کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے عہدے سے ہٹانے سے متعلق اپیل بھی واپس لے لی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ملزمان نے سرنڈر کر دیا ہے، جس پر بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز نے تاحال سرنڈر نہیں کیا۔ ہیپی برتھ ڈے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زندگی کی 52 بہاریں دیکھ لی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی 28 اکتوبر 1973 کو پیدا ہوئی۔ مریم نواز کی شادی 1992 میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے ہوئی۔ 2013 سے باقاعدہ سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسم بہاری کا مریم نواز کے لیے سالگرہ کے موقع پر پیغام، کہا، ہم آپ کی لمبی زندگی، صحت اور عوام کی اس سے بڑھ کر خدمت کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کا سنگ میل، پاکستان ایپلیکیشن ڈیولپر کی عالمی پذیرائی۔ 2024 میں پاکستانی ایپلیکیشن ڈیولپرز نے 1053 موبائل ایپلیکیشنز کامیاب لانچنگ کا ایک بڑا سنگ میل عبور کیا۔ پاکستانی موبائل ایپلیکیشنز کی اینڈرائیڈ اور آئی او ایس پلیٹ فارمز پر عالمی مانگ میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے فلپائن، انڈونیشیا، میکسیکو اور مصر جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آئی ٹی سیکٹر میں نیا عالمی مقام حاصل کیا۔